کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے اس سے ظاہر سی بات ہے مقبولیت بھی دیکھی جاتی ہے اور وہ پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہوتا ہے اس کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اس میں کل پورا اتری ہے؟ اور اب اگلا قدم کیا ہوگا نواز شریف صاحب کا اس سیاسی منظر نامے پہ؟ آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں اور اب اگلا کیا ہوگا گوئنگ فارورڈ؟ کیا نواز شریف صاحب کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، گزشتہ کئی دہائیوں سے جو جلسے میں لاہور میں دیکھ رہا ہوں وہ پورے پاکستان کے جلسے ہوتے ہیں. جب محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں آئی تھیں تو ان کے استقبال کے لیے بھی پورے پاکستان سے پیپلز پارٹی کے کارکن جمع ہوئے تھے. اور جو عمران خان صاحب کا جلسہ ہے 2011 کا، جس نے ایک تاریخ بدل دی تھی اور تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی طاقت کے طور پر ابھری تھی، اور اس کے بعد ہی لوگوں کا اس کی طرف ہوا اور جوک در جوک میں سب آئے تھے. اور یہ جلسہ جو تھا اس میں بھی ظاہر ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے اور یہ بہت بڑا جلسہ تھا. یعنی جو میں نے بہت بڑے جلسے دیکھے ہیں مینار پاکستان پر، یہ ان میں سے ایک تھا. اور یہ اس کے اثرات وہی مرتب ہوں گے مسلم لیگ نون پر جو کہ 2011 کے جلسے کے تحریک انصاف پر مرتب ہوئے تھے. کیونکہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں ایک پژمردگی تھی، ایک بے حوصلگی تھی، ایک تھوڑی پریشان خیالی تھی، کوئی ابہام تھا. تو میرا خیال وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے آنے سے بڑی حد تک دور ہو گئی ہیں. ایک تو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی دوسرے شخص میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کر سکے اور ان کے ورکرز میں جوش و جذبہ بھر سکے اور ان کو آگے بڑھنے پر مجبور کر سکے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے آنے سے مسلم لیگ نون میں ایک نئی توانائی پیدا ہوگی، اور جب اس میں نئی توانائی پیدا ہوگی تو ملکی سیاست میں بھی ایک ابھار آئے گا. یہ بات درست ہے کہ انہوں نے انتخابات کا مطالبہ نہیں کیا اور الیکشن کمیشن پر چھوڑا ہے، لیکن میرا خیال انتخابات جو ہیں وہ تو اب ہونا ہی ہونے ہیں. یعنی ان کو تو آپ روک نہیں سکتے، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں کر سکتے. 2-4 ہفتے ادھر ادھر تو ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ جنوری کے آخر میں ہوں گے، وہ فروری کے شروع میں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ کوئی میرا خیال ہے کہ اس وقت ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی کنٹیسٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. شامی صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ وقتی طور پہ انہوں نے تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کے کچھ الفاظ ایسے تھے، کچھ جملے ایسے تھے جو کہ ایگریشن کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، اور مالک صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کانفلکٹ ہے، کیونکہ عمر کے حصے میں وہ کیسے بدلیں گے؟ ماضی میں وہ سیولین سپریمیسی کی بات کرتے رہیں، اب اس وقت اگر مل کے چلانے کی بات ہوگی حکومت تو کیسے وہ برداشت کر لیں گے؟ دیکھیں، جو حالات ہیں وہ بہت مشکل ہیں. پاکستان اپنی تاریخ کے بڑے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے. اگرچہ یہ محاورہ ہم بولتے ہیں بار بار، لیکن اس وقت جو ہماری معیشت کی حالت ہے، جو ہماری معاشرت کی حالت ہے، جو ہماری سماجی تقسیم کی حالت ہے، تو یہ حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ پرانی سیاست گری جو ہے اس کو نظر انداز اور ایک نئے طرز سیاست کی بنیاد کی جائے. یہ درست بات ہے کہ ان کو بنیادی طور پر تو دستور کی سربلندی کی بات کرنی ہے، ان کو ظاہر ہے کہ جمہوریت کی بات کرنی ہے. وہ کوئی کمیشن تو حاصل نہیں کر لیا انہوں نے فوج میں کہ وہ دوسری بات کرنے لگیں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ سارے اداروں کو مل کر چلنا ہے، تبھی ہم ملک کی کشتی کو پار کر سکتے ہیں، پار لگا سکتے ہیں. یہ بات درست ہے، رفٹ افورڈ نہیں کر سکتے ہم مزید. وہ ہم اس پہ لڑائی افورڈ نہیں کر سکتے، بہادرائی افورڈ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جو میسج دیا ہے وہ ایک اچھا میسج ہے، ایک تدبر کی بات کی ہے. بڑا لہجہ ان کا نرم تھا، اگرچہ بات انہوں نے پختگی سے کہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بنا کے چل سکتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں، اور اداروں کے ساتھ بھی ایک آگے بڑھ سکتے ہیں.